اچھا پہلے ایک سوال ہم پوچھنے لگے، کیا عمران خان اس ملک کا غدار ہے؟ نہیں۔ کیا شاہ محمود قریشی اس ملک کے غدار ہیں؟ اس وقت ان کے اوپر 10 سال کے جو چارج ہے وہ غداری کا ہے۔ جب ہم کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو آج کل کورٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو کیس کے اندر جج نے کیا کہا اور وہ لائر جو اپوائنٹ ہوا تھا وہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہ پہلے سمجھنا چاہیے یہ کیس عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود کے اوپر ہوا کیوں ہے۔ یہ اس لیے کیس ہوا تھا کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کورٹ میں ایک وٹنس کے فارن آفس کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں لوگ خوش نہیں ہیں کہ عمران خان نے کاغذ جلسے میں لہرایا ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا بات؟ اس کے بعد عمران خان جس کے ساتھ غداری ہوئی، جس کی حکومت گرائی گئی، اس کو آپ نے اور شاہ محمود کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ کس چارجز پہ؟ ٹریزن کے چارجز ہیں جو 100 سال میں انگریزوں کے وقت میں بھی نہیں لگائے گئے۔ آپ یہ اس پہ ضرور جب آپ میڈیا کوریج کرتے بھی ہیں کبھی نہ یہ بات بھولیں کہ آپ ایک سوال پوچھیں، کیا عمران خان غدار ہے کہ 10 سال قید میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا عمران خان غدار ہے؟ اس نے کیا کاغذ کا کون سا جرم تھا اس کاغذ کے اندر جو یہ چاہتے نہیں کہ آپ سنیں، لیکن جو کچھ اس کاغذ میں تھا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ دوسری بات، وہی ڈونلڈ لو جس کے حکم کے اوپر جس نے پیغام بھیجا تھا وہ جنرل باجوہ کو، آج امریکہ میں اس کو تو انہوں نے بلا لیا ہے فارن افیئرز کمیٹی نے۔ کیا بات ہے کہ ہم اب جنرل باجوہ کو، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کو کورٹ میں نہیں بلاتے؟ بتائیں کہ ناراضگی یہ ہے کہ جو ڈونلڈ لو نے باجوہ صاحب کو میسج بھیجا تھا عمران خان نے لوگوں کو کیوں بتا دیا؟ یہی اس کی سزا ہے 10 سال کی۔ پہلے آپ کیس 100 دن بھی یہاں بیٹھے رہیں، پہلے اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم یہاں لائرز کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے ہیں، ساتھ لائر بہت آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ آئے ہیں۔ دوسری بات، جب کورٹ روم کے اندر ہم آج گئے ہیں، آدھا کورٹ روم تو کوشش کی گئی تھی پولیس والوں سے کر دیا تاکہ آپ کے ایم پی ایس، پی ٹی آئی کے ایم پی ایس، ایم این ایز اور لائرز اندر نہ بیٹھ سکیں۔ آج تو اتنی پولیس اندر بٹھا دی تھی وہ جج صاحب نے کورٹ روم میں کہ آج اس لیے ساروں کو باہر کھڑے ہونا پڑا۔ تو میری اپیل ہوگی عامر فاروق صاحب کے پاس کہ پلیز نہ گھبرائیں، یہ سارے لائرز اور ایم پی ایس یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سب سے ذمہ دار کمیونٹی ہے۔ یہ وہاں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، یہ پاکستان کی مستقبل کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 50-60 پولیس والوں کو کورٹ روم کے اندر سیٹوں پہ بھرنا پڑے؟ مت گھبرائیں، ہم آپ کو ریشور کرتے ہیں، کوئی نعرہ آپ کے خلاف نہیں لگے گا۔ آپ بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ نعرہ لگے گا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی لائر آپ کو کورٹ روم میں کچھ نہیں کہے گے۔ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، پلیز آئندہ کے لیے آپ پروسیڈنگز کے دوران 50-60-70 پولیس والوں کو کورٹ روم سے باہر رکھیں، اور منڈے کو انشاءاللہ اور ہم یہ دوبارہ کیس چلے گا۔ میم آج عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیس بھی تھا، جو خان صاحب سے کیا بات ہوئی ہے؟ خان صاحب جو آج کل کا ایشو ہے، ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ جو لائرز کو بھی بتا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بہت دکھ ہوا ہے کہ جو افغانستان کے اندر اور یہ پاکستان اور ان کو لڑانے کی کوشش جو بھی شر پسند عناصر کر رہے ہیں، اس کا ان کو بہت دکھ ہوا کہ ہمارے افغانستان، ہمارا بھائی، مطلب ان کے برادران تعلقات ہیں ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ کوئی ہمیں توڑنے کی کوشش کرے آپس میں۔ میم فلسطین کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ فلسطین کے حوالے سے عمران خان نے میڈیا کو وہاں بتا دیا تھا، فلسطین کے اوپر تو عمران خان نے میڈیا کو ادھر بتا دیا تھا، اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے؟ آج کل تو پاکستان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔
تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، شرم کرو، یاد کرو، وہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کے کیسز سے وہ بری ہو گئے. اسی طرح ہمارا بھی حق ہے، قانونی اور آئینی، وہ ہمیں حق ملنا چاہیے. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، قانون کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہر عدالت میں جاتے ہیں. ہم عدالت سے فقط ایک بات کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے عدلیہ کو ان کا اوتھ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. اس کیس میں بھی آج منڈے پہ چلا گیا، ہمیں امید ہے عدلیہ اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو دیکھے گی. آپ خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کی کنویکشن کی گئی ہے. بشرا بی بی کا جو کیس ہے توشخانہ کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بی بی کا نام توشخانہ کی لسٹ میں نہیں ہے، بی بی کے نام کوئی گفٹ آیا نہیں، بی بی نے کوئی گفٹ ریسیو نہیں کیا، بی بی نے کبھی پیسے نہیں دیے، بی بی نے کوئی ٹیکس اس پہ نہیں دیا. بی بی کا نام توشخانہ کے لسٹ میں ڈاکومنٹ میں نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ والوں کے پاس نہیں تھا، کیبنٹ ڈویژن کی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا. الیکشن کمیشن میں جب کیس آیا اس میں بھی ان کا نام نہیں تھا. جب توشخانہ کا ٹرائل دلاور جج صاحب کے سامنے چلا اس میں بھی بی بی کا نام نہیں تھا. صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے بی بی کو 14 سال کی سزا دی گئی ہے. لیکن اب عدلیہ کے سامنے یہ سارے کیسز ہیں. ہم ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ یہ انزائٹی کو ختم کر لے، یہ سارے پروسیس جو انلیگل ہوئے تھے اس کو ختم کرتے ہوئے جلد سے جلد انصاف پہ مبنی فیصلے دے. خان صاحب کو ایکوٹ کرے تاکہ خان صاحب باہر ہو اور اپنے عوام کے ساتھ ہو. تھینک یو جی، شکریہ. اچھا، پہلے ایک سوال ہم پوچھنے لگے، کیا عمران خان اس ملک کا غدار ہے؟ نہیں. کیا شاہ محمود قریشی اس ملک کے غدار ہے؟ اس وقت ان کے اوپر 10 سال کے جو چارج ہے وہ غداری کا ہے. جب ہم کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو آج کل کورٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا وہ جو کیس کے اندر جج نے کیا کہا اور وہ لائر جو اپوائنٹ ہوا تھا وہ کیا، سب کچھ چھوڑ دیں. یہ پہلے سمجھنا چاہیے یہ کیس عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود کے اوپر ہوا کیوں ہے. یہ اس لیے کیس ہوا تھا کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کورٹ میں ایک وٹنس کے فارن آفس کے ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ کہہ رہے ہے کہ امریکہ میں واشنگٹن میں لوگ خوش نہیں ہیں کہ